بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تیار ہو چکا اور ان کی تدفین سے پہلے ان کے جسد خاکی کو مسلمانوں کے درمیان رکھ کر ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کی جا رہی تھیں، تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہنچ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو مخاطب کر کے کیا جملے ارشاد فرمائے۔ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض و عناد رکھتے تھے؟ جو اہل شیعہ کی کتابوں میں روایات درج ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں جو واقعات رقم کیے جاتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ ناانصافی کی اور ان کے گھر کو جلایا اور ان کے اوپر دروازے کو گرایا، جس سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہوئی، اس کے بارے میں اصل حقائق کیا ہے؟ محترم ساتھیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں شمار ہوتے ہیں، یعنی وہ صحابہ کرام جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی، اور انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ میرے نبی کے صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہیں، لیکن دشمنوں کے ساتھ یہ سخت ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہی صحابہ کرام کے بارے میں یہ ارشاد فرما چکا، تو پھر ان کے درمیان آپسی رنجشیں اور بغض و عناد کی غلط روایات پیش کرنا اپنی عاقبت کو برباد کرنے کے مترادف ہی ہے۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو تیار کیا جا چکا اور کفن دیا جا چکا، تو میں بھی میت کی چارپائی کے قریب کھڑا تھا کہ اچانک میرے پیچھے سے کوئی شخص آیا اور اس نے میرے کاندھوں پر اپنی کوہنی رکھی اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے عمل لے کر بارگاہ الہی میں پیش ہو جاؤں۔ خدا کی قسم، میں یہی سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ مدفون کرے گا، اس لیے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کرتا تھا کہ میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے اور میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ سے آئے۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ الفاظ بیان کر رہے تھے۔ ایک آدمی پریشان روتا ہوا امیر المومنین عمر بن خطاب کی خدمت میں حاضر ہوا اور سخت آواز میں پکار کر کہنے لگا، یا امیر المومنین میری مدد فرمائیں، یا امیر المومنین میری مدد فرمائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متحیر ہو کر فرمانے لگے، ارے کس کے خلاف تیری مدد کروں؟ اس آدمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی نظروں کا نشانہ بناتے ہوئے کہا، اس آدمی کے خلاف جو آپ کے برابر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور پھر فرمایا، اے ابو الحسن اٹھو اور اپنے فریق کے برابر بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنے فریق مخالف کے برابر بیٹھ گئے۔ دونوں نے باہمی مباحثہ کیا، پھر وہ شخص جو صاحب استغاثہ تھا وہ واپس چلا گیا اور حضرت علی اپنی جگہ پر امیر المومنین کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ حضرت علی کا چہرہ متغیر ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا، اے ابو الحسن کیا بات ہے؟ آپ کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ کیا آپ کو اس واقعہ سے ناگواری ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت عمر نے پوچھا، آپ کو کس بات پر ناگواری ہوئی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے مجھے میرے مخالف فریق کی موجودگی میں میری کنیت سے یاد کیا اور کہا کہ اے ابو الحسن اٹھو۔ آپ نے یہ کیوں نہ کہا کہ اے علی اٹھو، اپنے فریق مخالف کے ساتھ بیٹھ جاؤ؟ فاروق اعظم کا چہرہ دمک اٹھا، چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے لگایا اور یہ کہتے ہوئے ان کو بوسہ دینے لگے کہ میرے باپ تم پر فدا ہوں، تمہاری وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور تمہاری وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی عطا فرمائی۔ ایک عورت آنسو بہاتے ہوئے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور اس کا حال یہ تھا کہ کپڑے میلے کچیلے تھے، ننگے پاؤں تھے،
پیشانی اور رخساروں سے خون بہہ رہا تھا اور اس عورت کے پیچھے ایک طویل القامت آدمی کھڑا۔ اس آدمی نے زوردار آواز میں کہا، اے زانیہ! حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مسئلہ کیا ہے؟ اس آدمی نے کہا، اے امیر المومنین، اس عورت کو سنگسار کریں، میں نے اس سے شادی کی تھی اور اس نے 6 مہینے میں ہی بچہ جنم دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو سنگسار کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت علی جو حضرت عمر کے برابر بیٹھے ہوئے تھے کہا، اے امیر المومنین، یہ عورت زنا سے بری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ کیسے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تو جب ہم اس سے رضاعت کی مدت نکالیں گے جو کہ 30 ہفتوں میں سے 24 ہفتے ہیں تو 6 ماہ ہی باقی رہ جائیں گے، لہٰذا ایک عورت 6 ماہ میں بچہ جن سکتی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دمک اٹھا اور فرمایا کہ اگر آج علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ فرمایا ابو بکر۔ میں نے عرض کی، پھر کون ہے؟ پھر فرمایا عمر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ میں منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ اگر میرے پاس ایسا شخص لایا گیا جو مجھے ابو بکر اور عمر پر فضیلت دیتا ہو تو میں اس کو ضرور وہ سزا دوں گا جو افطراء پرداز کو دی جاتی ہے۔ ابو عبداللہ نے کہا، ہمیں مزید حدیث بیان کریں، تو سفیان نے جعفر کے حوالے سے بیان کیا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے محبت رکھنا ایمان ہے اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں پر جن وجوہات کی بنا پر فضیلت حاصل ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن کریم نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی توثیق ان کلمات میں فرمائی کہ کسی نبی کے لیے یہ لائق نہیں کہ اس کے لیے قیدی ہوں حتیٰ کہ وہ زمین میں کافروں کا اچھی طرح سے صفایا کر دیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 67۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حجاب کے متعلق ان کی رائے کے موافق یہ آیت نازل ہوئی کہ اور جب تم نبی کی ازواج سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ سورہ الاحزاب۔ ان کی فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اسلام لانے کی دعا کی کہ اے اللہ، عمر بن حشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی دعائے مستجاب کی برکت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اس لیے آپ کو مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر کو جلانے کے بارے میں جو شیعہ روایات پیش کرتے ہیں وہ روایات ضعیف اور جھوٹی ہیں۔ حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر بعض لوگ اکٹھے ہو کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت نہ لینے کی خلاف ان کو عام مسلمانوں کو اکسا رہے ہیں، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت لینے کے خلاف مسلمانوں کو شبہات میں ڈالے گا، میں اس کے گھر کو جلا دوں گا۔ یہ صرف گھر جلانے کی دھمکی تھی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دھمکی نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے نہ تھی بلکہ ان لوگوں کے لیے تھی جنہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کو خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے خلاف منصوبے بنانے کے لیے اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا تھا۔ پھر اگر اس موقع پر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان سے ناراض ہو گئی تھیں تو بعد میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ان دونوں حضرات سے راضی ہو جانا بھی روایات سے ثابت ہے۔ ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بذات خود فارس کی جنگ میں شریک ہونے کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ مسلمانوں کے معاملات کے نگہبان ہیں اور ملک کے لیے حاکم کا مقام ایسا ہے جیسے لڑی میں پروئے گئے موتی۔ لڑی ہی کی وجہ سے موتی ایک جگہ اکٹھے رہتے ہیں، اگر لڑی ٹوٹ جائے تو تمام موتی بکھر جاتے ہیں۔ آج اگرچہ عرب تعداد میں تھوڑے ہیں لیکن اسلام کی وجہ سے زیادہ ہیں، اپنے اتحاد و اتفاق کی وجہ سے غالب آنے والے ہیں، لہٰذا آپ مرکز ہی میں رہیں اور جنگ میں شریک ہونے کی زحمت نہ کریں، کیونکہ ان اجمیوں نے اگر آپ کو میدان جنگ میں دیکھ لیا تو کہیں گے کہ اہل عرب کی جان یہی شخص ہے۔
اگر اس جڑ کو کاٹ دیا جائے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راحت مل جائے گی۔ اس طرح ان کے حملے شدید سے شدید تر ہو جائیں گے اور وہ آپ ہی کو قتل کرنے کے زیادہ آرزو مند ہو جائیں گے۔ نہج البلاغہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی نہایت عزیز تھی، اس لیے ایسے نازک موقع پر آپ نے صائب مشورہ دیا، کیونکہ کوئی بھی نامناسب مشورہ مسلمانوں کے لیے بڑی مصیبت کا باعث ہو سکتا تھا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امانت سمجھ کر مکمل دیانت داری کے ساتھ مسلمانوں کے مفاد عامہ کے مطابق مشورہ دیا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک خطبے میں حضرت عمر فاروق کے فضائل اور مناقب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص کے شہروں کو برکت دے، انہوں نے بیماری کا علاج کیا، سنت کو قائم کیا، فتنے کو ختم کر دیا، دنیا سے پاک و صاف لباس اور کم عیب میں رخصت ہوئے، خلافت کی نیکی کو حاصل کیا اور اس کے شر سے اجتناب کیا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو بجا لائے اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرے جس طرح ڈرنے کا حق تھا۔ نہج البلاغہ۔ شیخ ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ فلاں شخص سے مراد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ شرح نہج البلاغہ۔ جناب رئیس احمد جعفری نے نہج البلاغہ کے اردو ترجمہ میں ذکر کیا ہے کہ یہ خطبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ بعض لوگ حضرات ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے متعلق بغضانہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، ان دونوں سے وہی محبت کرے گا جو صاحب فضیلت ہوگا، اور ان دونوں سے وہی بغض اور عداوت رکھے گا جو بدبخت اور دین سے نکلنے والا ہوگا، کیونکہ ان دونوں کی محبت تقرب الہی کا سبب ہے۔ ان سے بغض رکھنا دین سے خارج ہونے کی علامت ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو بھائیوں، دو وزیروں، دو ساتھیوں، قریش کے دو سرداروں اور مسلمانوں کے دو باپوں کو نازیبا الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے لا تعلق ہوں جو ان دونوں کو برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، میں اس پر انہیں سزا دوں گا۔ کنز العمال۔ ابو صفر بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر اکثر ایک چادر دیکھا کرتا تھا۔ میں نے عرض کی کیا وجہ ہے کہ آپ اس چادر کو بہت زیادہ پہنا کرتے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ چادر مجھے میرے خلیل اور میرے دوست عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنائی ہے۔ انہوں نے اللہ سے خلوص کا معاملہ کیا تو اللہ نے ان سے خیر خواہی کی۔ مصنف ابن ابی شیبہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ابو لؤلؤلعین کے قاتلانہ حملے میں زخمی ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے تو حضرت علی نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا، موت کا پروانہ آ چکا ہے اور میں نہیں جانتا کہ میرا ٹھکانہ جنت میں ہوگا یا جہنم میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو جنت کی بشارت ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر اہل جنت کے میں سے ہیں، اور میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے شمار مرتبہ سنی ہے۔ تاریخ عشرہ مبشرہ۔ جب حضرت عمر قاتلانہ حملے میں زخمی ہوئے تو وہ بہت بے قرار تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیر المومنین پریشانی کی کوئی بات نہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہے، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اچھی طرح نبھائی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی کی حالت میں آپ سے رخصت ہوئے، پھر آپ ابو بکر صدیق کی صحبت میں رہے اور آپ نے ان کی صحبت اچھی طرح نبھائی، پھر وہ بھی آپ سے راضی ہو کر رخصت ہوئے، پھر آپ مسلمانوں کے ساتھ رہے، آپ نے ان کا اچھا ساتھ نبھایا، اب آپ ان سے اس حالت میں رخصت ہو رہے ہیں کہ وہ آپ سے راضی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق کی صحبت کا ذکر کیا، یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر احسان ہے۔ اب جو آپ میری بے قراری دیکھ رہے ہیں تو باخدا اگر میرے پاس تمام روئے زمین کے برابر سونا ہوتا تو میں اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے دے دیتا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے امیر المومنین، آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ باخدا آپ کا اسلام لانا مسلمانوں کا غلبہ تھا، آپ کی حکمت مسلمانوں کی فتح تھی، آپ نے روئے زمین کو عدل سے بھر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابن عباس کیا تم اس کی گواہی دیتے ہو؟
ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے توقف کیا اور حضرت علی نے فرمایا کہو ہاں میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دیتا ہوں۔ پھر انہوں نے فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اہل جنت کے چراغ ہیں۔ جب حضرت عمر کو معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے بارے میں یہ کلمات ارشاد فرمائے ہیں تو وہ فوراً آپ کے مکان پر تشریف لائے اور فرمایا علی کیا تم نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اہل جنت کا چراغ کہا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا علی یہ حدیث آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر دے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دستے مبارک سے بسم اللہ لکھنے کے بعد لکھا کہ وہ یہ بات ہے جس کی ضمانت علی عمر کے لیے دیتا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین سے سنا اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سنا کہ عمر اہل جنت کے چراغ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تحریر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لی اور اپنی اولاد کو وصیت فرمائی کہ جب میری وفات ہو جائے تو غسل و تکفین کے بعد یہ تحریر میرے کفن میں رکھ دینا۔ جب آپ شہید ہوئے تو حسب وصیت وہ تحریر آپ کے کفن میں رکھ دی گئی۔ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا جب وصال کے بعد حضرت عمر کو غسل دے کر کفن پہنایا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، میرے نزدیک تم میں سے کوئی شخص مجھے ان سے زیادہ محبوب نہیں کہ میں ان کے جیسا اعمال نامہ لے کر بارگاہ الہی میں حاضر ہو سکوں۔ محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی تاریخی حقائق پر مبنی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔